اهدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حج سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الحمدللہ ہم نے گزشتہ کئی مجلسوں میں حج سے متعلق بہت ساری باتیں معلوم کی ہیں۔ شیخ آج کی مجلس میں حجاج کرام کے لیے ایسی کچھ قیمتی باتیں دو چار جملے میں کہ حاجی جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے، ایسی کوئی اس کے کام کی بات جو ہے آپ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حج یہ ایک عالمی پیمانے پر یعنی انٹرنیشنل لیول پر مسلمانوں کے جمع ہونے کی ایک جگہ ہے۔ جی دنیا بھر کے مسلمان کچھ خاص جگہوں پر جمع ہوتے ہیں، اور وہاں جب جمع ہو رہے ہیں تو ان کی بولیاں الگ الگ ہیں، جی ان کے رنگ الگ الگ ہے، ان کا مالی سٹیٹس الگ الگ ہے، اور کئی اعتبار سے، پڑھا لکھا ہونے کے اعتبار سے، جاہل ہونے کے اعتبار سے، یا کچھ لوگ غربت سے آئے ہوئے ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو حاجی کو سب سے زیادہ وہاں پر اپنے اخلاق پر زور دینا ہے، اور اپنے رب کے ساتھ اس کا حسن ظن اور توکل برقرار رکھنا ہے۔ یعنی دو طرفہ چیزیں ہم چاہیں گے کہ اپنے ناظرین کو یا حجاج کرام کو اپنا پیغام پہنچائیں۔ حج کے میدانوں میں چار جملے اور حج سے جڑے ہوئے چار شخصیات سے ایک ایک جملہ ہم منسوب کریں گے۔ ہم منسوب کیا کریں گے؟ ان کا جملہ ہے، ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ نمبر ایک، پہلا جملہ بابا حج ابراہیم علیہ السلام کا، یہ یاد رکھیں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم اپنے آپ کو ٹوٹلی ہمارے حوالے کر دو، یعنی مسلمان ہو جاؤ، فرما برداری اختیار کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے آپ کو ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنا دیتا ہوں۔ ایک حاجی کو حج کے سفر میں یہ جملہ بار بار یاد رکھنا ہوگا کہ میں اپنے رب کی فرما برداری اور اطاعت کے لیے بالکل تیار ہوں، اور میں کسی قسم کی نافرمانی نہیں کروں۔ اور اگر ہم دیکھیں حج کے میدانوں میں، یا بندہ جب نکلتا ہے گھر سے نکلنے سے لے کر واپس آنے تک، وہ چند رسمی چیزیں تو کرنے کو تیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ فرما برداریاں، اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جو ایک دوسرے کے حوالے سے کی گئی ہیں، اس کو ٹوٹلی نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اس جملے کو یاد رکھیں، اور آپ یہ سوچ کر جائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ حج کا سفر ہے، اس سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ مہمان ہیں، اور مہمان ہونے کے ناطے آپ کی کچھ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ہم اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ ایک مہمان کو میزبان کے پاس رہتے ہوئے کن آداب، کن اخلاق کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا جملہ ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام کا یاد رکھیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ حاجیوں کو یہ جملہ بار بار اپنے ذہن میں لانا چاہیے، اپنے رب سے یہ وعدہ کرتے رہنا چاہیے، اپنے دل میں یہ ارادہ کرتے رہنا چاہیے کہ میں صبر کرنے والا بندہ بنوں گا، میں صبر کا مظاہرہ کروں گا۔
قدم قدم پر آپ کا امتحان ہوگا، قدم قدم پر شیطان آپ کو اکسائے گا، قدم قدم پر آپ کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں پیش آئے گی جہاں آپ بھڑک اٹھ سکتے ہیں، جہاں آپ جذباتی ہو سکتے ہیں، جہاں آپ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو سکتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے اس جملے کو یاد رکھے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یہ وعدہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا تھا، لیکن آپ اپنے رب سے کیجئے، اے اللہ میں تیرا مہمان بن کر آ رہا ہوں، لہٰذا جہاں جہاں میں جاؤں گا، جس جس جگہ مجھے پہنچنا ہے، وہاں پر جو بھی حالات ہوں گے تو مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ صبر کے بغیر حج ممکن نہیں ہے، اور صبر کے بغیر حج کرنے والا انسان حج مبرور ادا نہیں کر سکتا۔ آپ کے توشے میں، آپ کے سامان میں پتہ نہیں کچھ چیزیں ہو نہ ہو، لیکن صبر کی ایک بڑی گٹری آپ کے پاس ہونی چاہیے، صبر کا جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے، برداشت کرنے کا ایک عزم اور ارادہ آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ میں اس لمبے سفر پر اپنے آپ کو کنٹرول کروں گا۔ تیسری چیز یا تیسرا جملہ، اسماعیل علیہ السلام کی والد محترمہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجر کا یاد رکھیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام ہاجر کو اور ان کے فرزند اسماعیل کو مکہ کی اس وادی میں جہاں آج کل کعبۃ اللہ ہے، ایک درخت کے پاس چھوڑ کر جانے لگے، تو ہاجر نے پوچھا ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کوئی جواب نہیں ملا۔ تیسری مرتبہ یا بعض روایتوں کے مطابق چوتھی مرتبہ ہاجر نے پوچھا اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر جاؤ؟ ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا کر کہا کہ ہاں۔ تب ہاجر نے ایک جملہ کہا تھا، جاؤ اذن لا یضیعنا، تب اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کہنے کے لیے یہ جملہ بڑا آسان ہے، اور ہم جیسوں کو تقریریں کرنا، خطبات میں کہنا، لیکچرز دینا، اذن لا یضیعنا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس زمانے کو یاد کرو جب مکہ میں سوائے پہاڑوں کے کچھ نہیں ہے، چٹیل میدان ہے یا پھر پہاڑی علاقے ہیں، کیا کہتے ہیں، چٹان ہے، پتھر پڑے ہوئے ہیں، نہ پانی ہے، نہ سایہ ہے، نہ کچھ ہے۔ وہاں پر انسان تو دور کی بات ہے، پرندہ بھی پر نہیں مارتا۔ ایسی جگہ پر ایک خاتون، ایک عورت اپنے شیرخوار اور معصوم بچے کے ساتھ اپنے شوہر کو یہ کہہ رہی ہو کہ جاؤ تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو اے حاجیو، آپ کا ایمان، آپ کا توکل، آپ کا حسن ظن اپنے رب کے ساتھ اس سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو اکیلی تھی، پھر بھی انہوں نے یہ کہا۔ آج تو آپ کے پاس ایک دنیا کھڑی ہے، آپ کے پاس ساز و سامان موجود ہے، کھانے پینے کی ساری چیزیں میسر ہیں، ان سب کے باوجود اگر آپ کے دل ڈر ہے، آپ خوف محسوس کر رہے ہیں کیا ہوگا، تو یہ پھر ایمان کی کمزوری ہے۔ ہاجر علیہ السلام کے ایمان کو، ان کے توکل کو، اپنے رب کے ساتھ حسن ظن کو اپنائیے، اس کو اپنے اندر اتاریے، اور حضرت ہاجر علیہ السلام کے اس جملے کو بار بار یاد رکھتے رہیے، میں اس سفر پہ جا رہا ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں کمزور ہوں، میں بیمار ہوں، میں عورت ہوں، میں اکیلا ہوں، لا یضیعنا، اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ میں ہے۔ آخری جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر کہا، یا رسول اللہ اوصنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تغضب، غصہ مت ہو۔ پھر اس نے پوچھا، اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ کہا، لا تغضب، غصہ مت ہو۔
پھر تیسری مرتبہ پوچھا، جواب وہی تھا، لا تغضب، غصہ مت ہو۔ آج حاجیوں کو یہ جملہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ قدم قدم پر شیطان آپ کو غصہ دلائے گا، بھڑکائے گا، آپ کو اکسائے گا کہ آپ اس کے ساتھ لڑو۔ بس میں چڑھنے اترنے پر جھگڑا، ٹینٹ میں جھگڑا، ٹوائلٹس کے پاس جھگڑا، جمرات میں جھگڑا، نہ جانے کہاں کہاں پر شیطان اپنے کام کرے گا، اپنے مشن میں، اپنے چیلے چاٹوں کے ساتھ۔ حاجی کو وہ چاہے گا کہ کسی طرح سے اس کے حج میں خلل لائے، فساد لائے، بگاڑ لائے، اس کو حج کا ثواب نہ ملے، اس کے لیے وہ اس طرح سے الجھانے کی کوشش کرے گا۔ حاجی کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ اپنے پلوں میں باندھ لے اور یہ عہد کر لے، میں غصہ نہیں ہوں گا، میں غصہ نہیں ہوں گا اور میں غصہ نہیں ہوں گا۔ یہ چار جملے بظاہر بڑے چھوٹے ہیں، لیکن حاجی کے سامان میں، اس کے بیگ میں، اس کے دل و دماغ میں اگر بیٹھ جائیں اور حاجی یہ سب کچھ اپنے اندر اتار لے اور اس کے مطابق حج کے دنوں میں اپنا رویہ، اپنا سلوک، اپنا وتیرہ درست کر لے، ٹھیک کر لے، تو انشاءاللہ وہ حج کے پورے اجر کے ساتھ اپنے گھر تک واپس آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکراً، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے، میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی، بہت دلائل دیتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا۔ میں آپ سے بھی ریکمینڈ کروں گا، سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔